सोते हुए जिस औरत के मुंह से थूक निकले ऐसी औरत जमा की बेहद शौकीन होती है। जो औरत वॉशरूम में ज़्यादा वक्त लगाती है ऐसी औरत शादी करवाने की शौकीन होती है। जिस औरत के माथे पर तिल का निशान होता है ऐसी औरत धोखेबाज और लालची होती है। जिस औरत के हाथों पर तिल का निशान हो ऐसी औरत दौलत और पैसा की लालची होती है। जिस औरत के टांगों और बाजुओं पर बाल होते हैं ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। जिन औरतों के शौहर दौलतमंद होते हैं ऐसी औरतों को जिन औरतों के शौहर दौलतमंद होते हैं ऐसी औरतों को प्यार की भूख भी उतनी ज़्यादा होती है। जिन औरतों के होंठों पर तिल का निशान हो ऐसी औरत प्यार और मोहब्बत की भूखी हुआ करती है। जिन औरतों की गर्दन पर तिल का निशान होता है ऐसी औरतें तारीफ की भूखी होती हैं। रोटी खाकर बीवी के पास जाने से शौहर की जवानी कम होना शुरू हो जाती है। खाली पेट बीवी के पास जाने से शौहर की जवानी वापस आना शुरू हो जाती है। बाल बांधकर जो औरत शौहर के पास जाती है ऐसी औरत की उम्र लंबी होती है। जो औरत बाल खोलकर शौहर के पास जाती है ऐसी औरत की जवानी तेजी से कम होती है। जो औरत जितनी ज़्यादा देर तक शौहर के साथ मोहब्बत बांटती है वो उतनी देर से बूढ़ी होती है। जो औरतें जितना कम शौहर के पास जाती हैं वो औरतें उतनी जल्दी बुढ़ापे की तरफ चली जाती हैं। जिन औरतों के शौहर कम उम्र के होते हैं ऐसी औरतें हमेशा जवान और खूबसूरत रहते हैं। जिन औरतों के होंठ काले होते हैं ऐसी औरतों की किस्मत भी उतनी ही काली स्याह होती है। जिन औरतों की आंखें भूरी रंगत की होती हैं ऐसी औरतें खुश किस्मत हुआ करती हैं। रात के वक्त वर्जिश करने से इंसान का जिस्म बेढंगा होना शुरू हो जाता है। रात के वक्त बाल कटवाने से इंसान के बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। रात के वक्त झाड़ू देने से घर में आफतें और मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। रात के वक्त आंखों में सुरमा लगाने से आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। हामला गाय के पीछे से गुजरने वाली औरत भी जल्दी हामला हो जाती है। बांझ औरत सुबह शाम अनार खाए तो औरत बहुत जल्दी हामला हो जाती है। जिस औरत के पट्टे कमज़ोर हों ऐसी औरत उल्टा लेट कर सोया करे तो ठीक हो जाएगी। जो बंदा हिकमत की बात तुम्हारे सामने करे फौरन उसकी बात को कहीं लिख ले और उस पर अमल पैरा हो जा, क्योंकि हिकमत की बात गोया ईमानदार लोगों की गुमशुदा चीज़ है जिसे वो जहां देख लेते हैं ले लेते हैं। ऐसी बात से दूर रह के जिसका अंदाज़ा ना हो सके गो उसकी निस्बत बहुत से उज़्र बयान हो सके, क्योंकि ये कोई दस्तूर नहीं कि हर एक नाशाइस्ता बात कहने वाले का उज़्र कबूल हो जाया करे। अच्छे अमाल बंदे के दिल में मानिद अच्छे दूध के होते हैं। अगर इंसान का दिल बिगड़ जाए तो फिर दूध नेक अमाल भी बिगड़ कर इंसान को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उसकी हिफाजत बखूबी करना लाजिम है। सबसे कम तर दर्जा आरिफ का ये है कि वो सिफात हक से मुतसव्विफ हो। किसी भी मुसलमान को जलील करने से मुराद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होना और ग़ज़ब इलाही को अपनी तरफ बुलाना है। खुशी है उस बंदे के लिए जो अपने नफ्स में जलील और इताअत इलाही की बदौलत अजीज़ और कनात के तुफ़ैल गनी हो। इस बंदे के लिए जो सब्र को अपनी निजात की सवारी और तकवा व परहेज़गारी की वफ़ात के लिए समान तैयारी बनाए। और खुशी है उसके लिए जिसके दिल पर यकीन की रोशनी पड़े। बेशक अहदो पैमा क़यामत तक गले का हार है। जिसने इनको पूरा किया अल्लाह उसे अपने साथ मिलाएगा, और जिसने अहद की खिलाफ वर्जी की उनको तोड़ दिया अल्लाह उसे जलील कर देगा। लोगों के साथ आजिज़ी से पेश आ, बेशक आजिज़ी से पेश आने वालों को अल्लाह पसंद करता है। हमेशा वो काम कर जिसका अल्लाह ने तुझसे कहा है।
نہ کہ وہ کام جو تیرے دل نے کہا ہے۔ آدمی کی سعادت مندی اس بات میں ہے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھے اور بچائے اور آخرت کے لیے کچھ کما لے جائے۔ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو تاکہ فرصت کے وقت سے فائدہ اٹھا کر سعادت مندی حاصل کرو۔ اچھی سیرت برائیوں سے بچنے کا نام نہیں بلکہ ذہن میں برائی کرنے کی خواہش تک پیدا نہ ہونے دینا ہے۔ ایسا وعدہ مت کرو جسے نبھا نہ سکو ورنہ ذلت تمہارے مقدر میں ہوگی۔ اے سالک، اگر تجھ کو کسی کے چہرے سے یا قول و فعل سے اس کے نفاق کا پتہ نہیں چل سکا تو اس سے گہرا رشتہ پیدا کر کے اس کے امراض کا پتہ لگا، کیونکہ بہت سے افراد اپنے امراض باطنیہ یعنی حسد، بغض، کینہ، شہوت وغیرہ کا اپنے قول و فعل سے علم نہیں ہونے دیتے اور حقیقتاً وہ علیل ہوتے ہیں۔ جب ابتدا و انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضا الہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضا الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے۔ علم انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ انسان علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا، لیکن علم تکبر اور اکڑ دیتا ہے۔ اکڑ اور تکبر کے درد کا مرہم خدمت ہے۔ اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشو و نما گھریلو رویات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ جب عورت مرد سے اظہار محبت کرتی ہے تو گیت بنتے ہیں، اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو غزل ہوتی ہے۔ یقیناً جہاں بیٹے کا باپ پر حق ہے، اسی طرح باپ کا بیٹے پر حق ہے۔ باپ کا حق بیٹے پر یہ ہے کہ معصیت خدا کے علاوہ ہر چیز میں باپ کی اطاعت کرے، اور بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ جب انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں جو اس کے پیچھے آ سکے۔ اول صدقہ، دوم وہ نیک کام جو چھوڑ گیا، سوم وہ فرزند صلح جو اس کے لیے دعا کرے۔ انسان نے اپنے تاریخی سفر میں بہت سی منزلیں صرف اس صورت میں سر کی ہیں کہ فرار کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ انسان کی کئی کامیابیاں ایسی اتفاقی ہیں کہ ناکامی کے وسوسے میں اٹھے مگر زبان پر جو تالے پڑے تھے نہیں کھولنے میں دیر ہو گئی۔ جب تک یہ آنے والا سلام نہ کرے اس کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دو اور نہ ہی اندر بلاؤ۔ جو بندہ جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ بے وقوفی کرتا ہے اور اپنے کام کو خراب کر دیتا ہے بجائے ٹھیک کرنے کے۔ اے مسلمان بھائی، جو اپنے آپ کو خدا کا شیر بتاتے ہو، برسوں گزر گئے کہ تم ایک کتے یعنی شیطان سے عاجز ہو رہے ہو، تو وہ کتا یعنی شیطان تمہارے لیے کیا خاک شکار مارے گا جب تم خود اعلانیہ کتے کے شکار ہو رہے ہو۔ اے جوان، اگر تم پانی کی تہہ میں کوئی صورت دیکھو تو وہ نقش باہر کا عکس ہوگا۔ دل میں یہ کیفیت کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے خیالات کو محسوس کرنے لگے۔ برف کی رات کی خنک اور ہوا کے برودت میں ٹھوس اور مطمئن پڑی ہوتی ہے، اس کو آفتاب عالم تاب کی کچھ خبر نہیں ہوتی، جس کی گرما گرم شعائیں اس کو پانی کر کے بہا دے۔ اسی طرح دنیا دار اپنے مال و جا کی مستی میں مطمئن و مسرور ہوتا ہے، اس کو موت کے زہرا گداز وقت کا خیال نہیں رہتا۔ جو حق بات کہنے میں تامل کر کے چپ رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ حسن ہمیشہ محلات ہی میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ بعض اوقات مٹی میں کھیل کر اور فرش پر سو کر جوان ہوتا ہے۔ وہ سنگار سے بے نیاز سادگی کے زیور ہی میں بن گہنے چاند کی طرح آنکھوں کی جنت بن جاتا ہے۔ طالب سائل ہوتا ہے یا ڈاکو طلب تو ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ جس کے سر پر دولت سوار ہے، دوست یہ کیسا تم ظلم ہے
کہ تم اپنے سے زیادہ قوت رکھنے والے کو دوست رکھنا چاہتے ہو لیکن اپنے دوست کو اپنے سے کمزور دیکھنا چاہتے ہو۔ عزت داری ایک تکلیف دہ عمل کے مترادف ہے۔ جیسے ہر شے اپنے آخری نقطے سے واضح اور مکمل دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی زندگی اپنے اختتامی لمحے سے واضح دکھائی دیتی ہے۔ اقتدار کے ساتھ قرب رکھنے اور اس کے لیے تڑپنے والا کوئی صحافی اور قلم کا راز عظیم حقیقت سے آگاہ نہیں ہوگا کہ ہر لکھنے والا دراصل کسی بھی ریاست میں خود ایک سربراہ ریاست کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جب خوبصورت آنکھوں کے سرخ ڈورے اور حسین جسم کا تناسب ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی سچائیاں بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ جو بندہ بصیرت باطن سے خالی اور ذوق روحانی سے محروم ہے، اس کو تمام اشیاء عالم کی صرف ظاہری صورت نظر آئے گی، بخلاف اس کے اہل بصیرت اور ارباب ذوق ہر برگ شجر سے دفتر معرفت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو انسان لوگوں کو ہدایت کا ایک باب سکھائے، اس کو اس پر تمام عمل کرنے والوں جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح فرض کرو جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کے تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب بیدار ہوئے تو اپنے کو خالی ہاتھ دیکھا۔ جو تم سے سختی سے پیش آئے، یاد رکھو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، وہ خود بخود نرم پڑ جائے گا۔ دوستی کاٹنا ضروری ہے تو بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ باقی رکھو تاکہ جب چاہو دوستی توڑ لو۔ اپنے مشورے میں بخیل کو ہرگز شریک نہ کرو، ورنہ وہ تجھے غلط راستے پر چلا دے گا۔ وہ تجھے تنگ دستی کا خوف دلائے گا جس کی وجہ سے تیری کامیابی میں رکاوٹ آ جائے گی۔ جس بندے نے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو دل میں جگہ دی، اس کے غم اور دکھ و درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی خواہش کی جائے وہ ہر صورت انسان کو ملے۔ اہل دل کے سامنے باطنی ادب ضروری ہے، کیونکہ ان کا دل باطنی احوال پر ٹکنے والا ہے۔ چونکہ تو سمجھ اور ہدایت کا نور نہیں رکھتا ہے، اندھوں کے لیے چہرے کو مانچتا رہ، اندھوں کے سامنے چہرے پر پلیدی مل لے، اس گندی حالت پر فخر نہ کر۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کے ہاتھ میں گیندے کے پھولوں کو اپنے لبوں سے مس کر کے پہنا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔